ایک دنیاوی پہلو ہے جو ہم کام کرتے ہیں، اور دینی پہلو جو کہ عبادات اور بھی معاملات ہیں، لیکن جو عبادات ہیں، عبادات کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا کہ کیا میں فرض نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، کیا میں زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں، کیا میں روزے رکھوں کہ نہ رکھوں۔ ان معاملات کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا، اور استخارہ کیا جاتا ہے دنیاوی امور کے حوالے سے، جب دو کام ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی ہم جب لفظ بولتے ہیں استخارہ، الاستخارہ، الاستخارۃ، تو استخارہ اللہ پاک سے کسی کام کے کرنے نہ کرنے میں خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی کوئی کام ہے دنیا کا، کوئی اچھا کام ہے، اس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا دو اچھے کام ہیں، اس کو کرنا ہے کہ اس کو کرنا، اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے میں خیر طلب کرنا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہ ہوا، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہ ہوا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہ ہوا، اور جس نے خرچ میں میانہ روی اختیار کی تو وہ تو کبھی تنگدست نہ ہوا۔ یہ 3 الفاظ ہیں۔ تو اس روایت میں بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کے معاملات میں استخارے سے کام لیتا ہے، استخارے سے آغاز کرتا ہے، وہ بندہ ناکام نہیں ہوتا۔ اس میں اس کے لیے اللہ خیر، جس طرح الاستخارہ میں بھی خیر طلب کرنا ہے، یعنی اس کو اللہ خیریں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جس کام کے لیے استخارہ ہوا وہ ہو نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر ہے۔ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ایک انسان اور اللہ سے خیر طلب کرتا رہتا ہے تو استخارہ ایک دعا ہے نا، ایک دعا ہے۔ وہ خیر طلب کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ یا وہ کام ہو جاتا ہے یا وہ کام نہیں ہوتا۔ دونوں صورتوں میں اس کا ہونا بھی یا اس کا نہ ہونا بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی اس نے دونوں میں کہ اللہ اس میں میرے لیے بہتر ہے کرا دے، نہ ہو تو نہ کرانا۔ تو یہ ایک دعا ہے کہ اللہ پاک اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو اس کے دروازے میرے لیے کھول دے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے اس کے دروازے میرے لیے بند کر دے، اسے بہتر عطا کر دے۔ تو اس کا ہونا بھی خیر کا باعث اور نہ ہونا بھی خیر کا باعث۔ تو ایک مومن کے لیے یہ باعث اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے جو اللہ سے مشورہ کیا تھا، اللہ سے دعا طلب کی تھی، اللہ پاک نے میرے لیے اب راستہ کھول دیا، اور یہی اللہ کے نزدیک میرے لیے بہتر راستہ ہے۔ تو استخارے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم کنفیوژن سے بچ جاتے ہیں، وسوسے سے بچ جاتے ہیں، اور بدگمانیوں سے بچ جاتے ہیں، اور شک کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ اس کے قلب کو اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا آدمی کی خوش نصیبی ہے، اور استخارہ نہ کرنا آدمی کی بدبختی ہے۔ یعنی اللہ پاک سے مشورہ لینا، خیر طلب کرنا کسی بھی معاملے کے حوالے سے، وہ اس کے لیے خوش نصیبی ہے۔ اور جو بندہ ایسے ہی فیصلہ کرتا پھرتا ہے، نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے، بس آر پار لگا دیا، اتنی بے چینی لگ گئی کہ بس ابھی ہے تو ابھی ہو جائے، اور بعد میں اس مسئلے میں وہ گھرا رہتا ہے، پچھتاتا ہے، اور اپنے آپ کو کوستا ہے، اور اس کو پھر آہستہ آہستہ باتوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ اس کے پاس وہ وقت نہیں تھا جس میں رہ کے سوچتا وہ اور اللہ پاک سے خیر طلب کرتا وہ، تو اب جا کے اس کو پچھتاوا لگ جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی تو کیا تھا۔ تو اللہ پاک ایک بندے کو بچا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کی برکتوں سے یہ سب کچھ عطا ہوا ہے ہمیں۔ تو دین بہت خوبصورت ہے، اس کے ہر عمل میں خوبصورتی ہے، بس یہ کہ عمل کرنا چاہیے، اور اس عمل کا فائدہ بھی ہماری ذات کو ہے۔ بعض دفعہ آدمی کسی چیز کو چھوٹا سمجھ کر استخارہ نہیں کرتا کہ اس میں کیا استخارہ کرنا ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے۔
کر لیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، دیر ہو جائے گی، جلدی سے سمیٹنا ہے کاموں کو، تو وہ استخارہ نہیں کرتا، ان کو عام سمجھتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت بڑا ہوتا ہے پھر۔ تو جب انسان اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو رکھتا ہے، جو کہ اس کا پروردگار ہے، اس کو بنایا ہے، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق، اس کی قسمت، اس کا نصیب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہاں پہ اپنے معاملات کو پیش کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے سپرد کر کے۔ ادھر سے جب بھی فیصلہ آئے گا اور جیسا بھی آئے گا وہ سب سے بہترین ہوگا۔ ہماری زندگی میں جو ٹینشن اور انزائٹی کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم اللہ پر ٹرسٹ نہیں کرتے، یقین کا رشتہ نہیں جڑا ہوا، اللہ سے اعتماد کا رشتہ ہمارا بنا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے لیے کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے میرے لیے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے حکمتاً کوئی اور فیصلہ آ جاتا ہے اور ہم اس کو قبول ہی نہیں کر پاتے۔ اور یہی وجہ ہے، ایک تو اس سے اللہ کی رحمت سے دوری انسان کو ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے اب وہ بندہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے نا، جو اپنے ماں باپ پر ٹرسٹ کرتا ہے، چھوٹا بچہ اس کو یقین ہے کہ میری ماں مجھے دودھ پلائے گی، چھوٹے بچے کو پتا ہے کہ میرے اسکول کے سارے ایکسپینسز میرے ماں باپ اٹھائیں گے، ان کو تو فکر بھی نہیں کرنی پڑتی کہ کس طرح کہاں سے کتنے میں آئے گا۔ اپنے ماں باپ پر، اپنی ماں پر اعتماد ہے کہ میں اسکول سے آؤں گا میری ماں مجھے کھانا کھلائے گی، میرے برے وقت میں یہی میرے بڑے میرا ساتھ دیں گے۔ اور جس بندے کو ان پر، ایک بچہ اپنے ماں باپ پر ٹرسٹ کرے اور بندہ اپنے رب پر ٹرسٹ نہ کرے، تو یہ اصل میں دینی تربیت نہیں ہوتی ہماری۔ اور سب سے بڑی بات جو کہ بار بار جو ہے نا یہ چیز سامنے آتی ہے، یہ مسئلے سامنے آتے ہیں کہ دنیا میں سب کو سب کچھ ملنا اس بات کی نشانی نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خوش بخت ہے، اور دنیا میں مسائل اور آزمائش کا پیش آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ بدبخت ہے، اور دنیا میں کسی کو سب کچھ ملنا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، وہ اس بات کی کوئی علامت نہیں ہے کہ وہ ناکام ہے، اور دنیا میں اس کی ہر تمنا پوری ہونا اس بات کی کوئی نشانی نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور دنیا میں کچھ بھی نہ ملا اس کو، اس کی ساری تمنائیں کرش ہو گئی، یہ اس بات کی کوئی نشانی نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ کا معیار اس معاملے میں بہت مختلف۔ یہاں پہ کسی مردود اور نالائق کو سب کچھ مل چکا ہوتا ہے، کسی اسپیشل بندہ جو اللہ کی نظر میں اس کا ایک مقام ہے، اس کے پاس بہت کچھ کمیاں ہوتی ہیں بظاہر دنیا کی نظر میں، لیکن اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو میرا پیارا ہے، میرے نزدیک اس کے لیے کمی کیا ہے، اور میرے نزدیک اس کے لیے عطا کیا ہے۔ تو ایک تو اللہ کے حوالے سے نا بالکل پازیٹیو معاملہ ہو ہمارے یہاں زندگی کے مسائل میں، تبھی تو ہم گر جاتے ہیں، اللہ سے لڑنے لگتے ہیں۔ بھئی اللہ سے لڑنے والا کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یا رونا ڈال دیتے ہیں ہر وقت کہ میں تو بد نصیب ہوں، دیکھیں میرا ہی تو مسئلہ۔ ہمیں اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ یہ جو مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا، آخر اس میں آپ کی حکمت کیا ہے؟ یہ مجھے نہیں ملا کیوں؟ کیا وجہ ہے اللہ؟ اور اللہ پاک بتا دیتے ہیں۔ ہم اتنے بیچارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی بیچارگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کریں بیچارگی کا اظہار۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں دیکھیں نا اس بیچارے کو دیکھیں، اس بیچارے کو دیکھیں، ان کے پیارے فلاں بیمار ہیں، اس بیچارے کو دیکھیں ان کا رشتہ نہیں ہو، اس بیچارے کو دیکھیں طلاق ہو گیا، اس بیچارے کو دیکھیں اس کا باپ نہیں ہے، اس بیچارے کو دیکھیں، بیچارہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کون بیچارہ ہے کون نہیں، یہ نہیں پتا کسی کو۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو سب نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا کہ جس کے پاس مال نہیں ہوتا، جس کے پاس رشتے نہیں ہوتے، جس کے پاس کاروبار نہیں ہوتا، رزق نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، اولاد نہیں، رشتے دار نہیں ہوتے۔ تو بہرحال ان تمام معاملات سے پہلے جب ہم کوئی بھی اہم فیصلہ، کوئی بھی امپورٹنٹ کسی بھی طور پر ڈیسیجن لینے جا رہے ہوتے، ہمیں اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے، اللہ سے خیر طلب، یعنی خیر کی دعا کہ پروردگار اس میں میرے لیے خیر ڈال دینا، یہ دعا کرنی چاہیے۔